पाकिस्तान में कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है और ना ही होनी चाहिए। पाकिस्तान का हर शख्स, हर इदारा और हर पाकिस्तानी जो है वो आइन और कानून के मातहत होना चाहिए। पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे, हमारे फलाह व बहबूद के जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं, उन सब के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम जो है वो बराबर होना चाहिए। ना कि कुछ अदारे ऐसे हों जिनके वर्कर्स के ख़िलाफ़ तो जिस तरह की मर्ज़ी जो है बात कर ली जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, और कुछ लोग और कुछ अदारे ऐसे हों जिनके ख़िलाफ़ बात करने के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत भी लगे और गद्दार भी करार दे दिया जाए। तो पाकिस्तान के जितने भी लोग, अदारे जो भी हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन सब को तनकीद का हक़ होना चाहिए। और जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है समेत हमारे अदारे, हर बंदा जो है पाकिस्तान के आइन और कानून के मातहत होना चाहिए, फिर ही मुल्क और कौम जो है वो तरक्की करती है। वरना अगर आज 75 साल बाद हम आज भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम आज भी सड़कों के ऊपर हकीकी आज़ादी की तहरीक में इमरान खान के साथ खड़ी है, और आज भी हम यही सवाल कर रहे हैं 75 साल बाद कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। और फिर हमारे जस्टिस साहब जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ एलीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 नवंबर है। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन अपडेट्स, और इस टाइम चल क्या रहा है, इस टाइम आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो है वो सारी की सारी बहस चल रही है। जितने भी हमारी सियासी पार्टियां हैं, हमारा तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, और वो है सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती। हालांकि पाकिस्तान की अगर आप मैशत को देखें और पाकिस्तान की आवाम जो कि महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुकी है, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं किसी के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर जो है बात नहीं हो रही। बात हो रही है तो सियासी मंजरनामे के ऊपर और इसके साथ आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। तो आज कुछ खबरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल रात एक बड़ी हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका जो गुस्सा है और उनकी जो चीखें हैं वो अब साफ नज़र आ रही हैं। जैसे कि एक दिन पहले जो है मरियम औरंगज़ेब साहब ने भी बड़ी धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सिर्फ वो जो है मीडिया के सामने बैठकर रोई नहीं। उनके रोने की वजह क्या थी? कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो धमकियां लगा रहे थे वो बैठकर, वो धमकियां क्या वाकई सदर आरिफ अलवी साहब को लगा रहे थे? तो वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब ने आज जो है अपनी तमाम सीनियर क़यादत का इजलास जो है वो बुला लिया है, और ज़मान पाक वाले घर में आज बड़ी अहम इजलास चल रहा है। उसमें जो आगे लॉन्ग मार्च का उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को पिंडी में पहुंचना है, तो उसकी तमाम तर शावरत है वो आज की जाएगी। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। श्री मिजारी साहब ने भी जो है बिलावल भुट्टो साहब को जवाब दिया है। शेख रशीद ने भी एक ट्वीट जो है वो किया है पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। आम इंतखाबात जैसे कि हम आपके सामने रखते आ रहे हैं पिछले 2 से 3 माह से, कि इस साल जो है इंतखाबात हो जाएंगे, मार्च अप्रैल से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा पाकिस्तान, और इंशाल्लाह जो है इंतखाबात होंगे। उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है जो हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब बिलावल जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात की। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, वो आर्मी चीफ की जो तैनाती का एक प्रोसेस है उसको जो है वो ख़राब करना चाहते हैं, और तमाशा बनाया हुआ है इमरान खान ने। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सदर आरिफ अलवी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा उनका लहजा जो है वो सख्त था, और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कैमरों की जो स्क्रीन है वो तोड़कर बाहर आ जाएं, जिस तरह वो तड़ी लगा रहे थे। हालांकि बिल्कुल भी उनकी जिस तरह की शख्सियत है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह की तड़ी उनको जेब नहीं देती है। और शेख रशीद साहब जो उनके बारे में कहते हैं वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अगर सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आइन और कानून के तहत फ़ैसला करेंगे, और वो जो भी फ़ैसला करेंगे, आर्मी चीफ के तैनाती के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि वो जो भी फैसला करेंगे उनमें इमरान खान की मर्ज़ी जो है वो शामिल होगी। तो तकरीबन 24 से 36 घंटे बाद जितनी भी 14 जमातें इनकी आंख खुली, और उसके ऊपर फिर कल बिलावल भुट्टो साहब ने रद्द-ए-अमल दिया। तो वो कह रहे हैं कि जी सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको भुगतना पड़ेगा। अब सदर आरिफ अलवी साहब आइन के तहत क्या कर सकते हैं? समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंच चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साइन करनी है, और उसके बाद जो है सदर आरिफ अलवी ने उसको फाइनल जो है साइन करके जो है वो नाम अनाउंस हो
جائے گا۔ صدر عارف الوی صاحب آئین کے تحت صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ سینیورٹی کے لیول کے اوپر بالکل پراپر جس طرح ہونا چاہیے ویسے نام اناؤنس کیا جا رہا ہے، یا یہ سینیورٹی سے ہٹ کر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی مرضی سے کوئی نام جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے، تو وہ سمری روک سکتے ہیں، یہ ان کا آئین اور قانون کے تحت استحقاق ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہے چیخیں مار رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ تڑی تو وہ صدر عارف علی صاحب کو لگا رہے ہیں، لیکن ان کا جو مین پوائنٹ تھا اور جہاں وہ نشانہ لگانا چاہ رہے تھے، وہ آپ سب لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ کہاں میسیج پہنچانا چاہ رہے تھے۔ تو معاملہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، انہیں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پچھلے 7 مہینے بری طرح رسوا ہو چکے ہیں، ہماری سیاست ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں آگے بھی کچھ نہیں مل رہا۔ ویسے تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، زرداری صاحب اس بات کا جو ہے وہ کر بھی چکے ہیں کہ میں اپنے مرنے سے پہلے جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ دراصل ان کو مرچیں اس لیے بھی لگی ہوئی ہیں کہ یہ اگلے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ تو ویسے پاکستان کی قسمت ابھی اتنی خراب نہیں، ویسے تو بہت خراب ہے پاکستانی عوام کی قسمت۔ ایک 17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس کا جو مجرم ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، لیکن ابھی اتنے بھی حالات خراب نہیں ہوئے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو اس کے اوپر اب شیریں مزاری صاحب کہتی ہیں is this threat to supreme commander of the armed forces by imported foreign minister not to be taken notice of official DGISPR کو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے سپریم کمانڈر کو جو ہے تھریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے آفیشیل DGISPR کو نوٹس لینا چاہیے۔ تو ویسے ہماری فوج اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سیاست میں بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو پھر شیریں مزاری صاحب کیوں جو ہیں آفیشیل DGISPR کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی جو ہے کچھ کہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے جو بلاول صاحب کی جو کل رات کی پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر جس طرح کا ریئیکشن انہوں نے دیا، وہ کہتے ہیں کہ اندھی یاراں نو لے لے نہ پراواں دے، یہ پنجابی میں انہوں نے کہا جن سے جھگڑا ہے ان کو سنانے کے لیے صدر کو دھمکیاں دینا کہاں کی بہادری ہے، لگتا ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد کافی سیکھا ہے۔ یہ ان کے والد محترم صاحب جو ہیں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دبئی فرار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے آج تک انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہمارے اداروں کو لے کر۔ تو وہ اسی کو جو ہے کوٹ کر کے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہادری یہ کہاں کی بہادری ہے کہ صدر کو آگے رکھ کر جو ہے پیغام کہیں اور پہنچایا جا رہا ہے، لگتا ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد کافی سیکھا ہے۔ تو وہ کافی کچھ سیکھا ہے۔ اسی طرح کی ایک بات پہلے بھی انہوں نے کی تھی فواد چودھری صاحب نے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ جب کراچی میں ہوتے ہیں بلاول بھٹو صاحب ہمارے فارن منسٹر تو وہ اور بات کرتے ہیں، جب وہ لاہور اسلام آباد میں آتے ہیں تو ان کی ٹون جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل جو ہے بڑے بڑے اچھے بیانات جو ہیں وہ دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بات جو ہے یہ بلاول صاحب نے کل رات بھی کی ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا حکومت سیاسی، معاشی، اقتصادی اور تعیناتی بحران میں پھنسی ہوئی ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی، یہ ہفتہ فیصلہ کن ہے، زمینی حقائق سے بے خبر اور فضا میں مطلق ہے، نہ ہاتھ آسمان پر نہ پاؤں زمین پر لگ، گوٹی پھنس گئی ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا۔ عمران خان کا 26 نومبر کو کمیٹی چوک پر تاریخی استقبال کریں گے۔ عام انتخابات کے حوالے سے اب آپ کو سب سے بڑی خبر دے دیتے ہیں، یہ باقاعدہ ایئر ویز نیوز نے بھی اس خبر کو چلایا کہ تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے شروع کر دی گئی ہیں، بیلٹ پیپرز کی خریداری ہو گئی ہے، سرکاری افسران کی لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں، حلقہ بندیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ تو الیکشن کمشنر جو ہے وہ اگلے 10 سے 15 دن بعد بھی جو ہے الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ الیکشن کب ہونے والے ہیں۔ الیکشن میکسیمم جو ہے مارچ یا اپریل سے آگے نہیں جائیں گے، مارچ یا اپریل میں الیکشن لازمی ہو جائیں گے، اور یہ 26 نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور خاص طور پر 29 نومبر کی جو ہمارے آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کے بعد معاملہ جو ہے بالکل جو ہے اسٹیبلائزیشن کی طرف جائیں گے، اور یہ فیصلہ 1.5 سے 2 ماہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ اب پاکستان کو مزید کسی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیا جائے گا جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو، یا کوئی اپنی من پسند جو ہے وہ تعیناتی کی جائے، یا اپنی من پسند جو ہے کارنامے انجام دیے جائیں۔ تو وہ پہلے ہو چکا، اب ایسا نہیں ہوگا، ہر کام جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوگا۔ تو اب اسی لیے جو ہے یہ اس طرح کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے انگلینڈ سے آئے ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، وہ اندر خانے میٹنگز چل رہی ہیں، لیکن میڈیا کو اور پورے پاکستانی عوام کو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ جی وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پچھلے 7 ماہ سے، ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ جب بھی میڈیا کے سامنے آئے ہیں ان کے حواس اڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی پچھلے 7 ماہ میں تو خاص طور پر کبھی بھی ان کو جو ہے میڈیا کے سامنے ہنستے نہیں دیکھا۔ تو اتنی جب طبیعت بندے کی خراب ہو تو پھر کرونا تو بنتا ہی ہے، اور ان کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔
اب بس کچھ دنوں اور گھنٹوں کی بات ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی مارچ کا آخری مرحلے میں آج جو ہے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں حقیقی آزادی کے آخری مرحلے سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ اسد عمر صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے ملک کی ضرورت ہے جہاں طاقت صرف عوام کے پاس ہو، جہاں عوام اداروں سے اور ادارے عوام سے بالاتر نہ ہوں۔ جب یہ چیز اور یہ قانون پاکستان میں نافذ العمل ہو جائے گا تو پھر پاکستان کو کسی بھی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بیرونی ایڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بیرونی قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان دنوں میں ترقی کر جائے گا۔ پاکستان کو اگر آج 75 سال بعد بھی پاکستان اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستانی عوام، تو صرف اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کی حکمرانی نہیں ہے، پاکستان میں کرپشن ہے، اور پچھلے 40-50 سال سے اس میں صرف ایسے لوگوں نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے جن کو صرف اپنی سیاست، اپنے مال اور اپنے پیسے سے محبت ہے، اس کے علاوہ انہیں پاکستانی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی لیے آج 75 سال بعد بھی ہم حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال ہے جی۔ پاکستان انشاءاللہ بہت اچھے دن آنے والے ہیں۔ جتنے بھی وہ کالے بادل تھے جو پچھلے 7 ماہ میں پاکستانی عوام کے اوپر آئے ہوئے تھے، اب وہ ہٹنے والے ہیں، بس کچھ دنوں اور گھنٹوں کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران ریاض خان صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا کل، جب بلاول صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور رو رہے تھے، بیسیکلی وہ رو رہے تھے سب کے سامنے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا برا ہاتھ ہو گیا ہے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ ہمارے پیارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کال ہے۔ تو فقیر کی کیا مرضی ہوتی ہے جی، فقیر تو فقیر ہوتا ہے، وہ کیسے جو ہے چوز کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کال ہے۔ تو اس فکرے میں جو ہے بڑی بڑی اہم باتیں اور بڑی اہم راز کی باتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔